بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء میں اللہ کہتے ہیں ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا۔ اور اس کا ترجمہ ہے، اور جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں جب فرشتے ان کی جان قبض کرنے لگتے ہیں تو ان سے اس وقت پوچھا جاتا ہے کہ تم لوگ دنیا میں کس حال میں تھے؟ وہ اس وقت جواب یہ دیں گے کہ ہم دنیا میں بہت کمزور تھے، ہمارے اوپر بہت ظلم ہوتا تھا۔ پھر فرشتے کہتے ہیں کیا خدا کا ملک فراخ نہیں تھا کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ اب بہت سے لوگ لیکچرز دیتے ہیں انفیریورٹی کمپلیکس کے بارے میں کہ ایسے کمپلیکسز بہت خطرناک ہے کیونکہ وہ آہستہ آہستہ آپ کو اندر سے ختم کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر ایسی بات ہے، اتنے لیکچر سننے کے باوجود ہم میں سے کئی لوگ ابھی بھی انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار کیوں ہیں؟ ہم میں سے کئی لوگ ابھی بھی یہ کیوں سوچتے ہیں کہ ہم بیکار ہیں، کوئی خاص کام اس دنیا میں کر ہی نہیں سکتے؟ اب ظاہر ہے اس کے بہت سے وجوہات ہیں، لیکن ایک بہت اہم وجہ جو اللہ اس آیت میں ہمیں سمجھا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے گزرے ہوئے وقت پر الزام لگانا بہت اچھا لگتا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے جب ہم اپنے گزرے ہوئے وقت کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہم بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ کیونکہ اس بندے نے مجھے پیار نہیں دیا، کیونکہ اس بندے نے میرے ساتھ زیادتی کی، کیونکہ مجھے بچپن میں یہ چیز نہیں ملی، اس کی وجہ سے آج میرے اندر انفیریورٹی کمپلیکس آ گیا ہے۔ اور ظاہر ہے کیونکہ میں اپنے گزرے ہوئے وقت کو نہیں بدل سکتی، اس کا مطلب ہے میں پوری زندگی ہمیشہ ایسے ہی رہوں گی۔ اس کے علاوہ ہم اپنے ماں باپ پر الزام بہت آسانی سے لگا دیتے ہیں۔ میرے ماں باپ نے مجھے ٹائم نہیں دیا، میرے ماں باپ نے مجھے محبت نہیں دی، میرا باپ بہت ظالم تھا، میری ماں بہت ظالم تھی، اس کی وجہ سے میں آج ایسی بن گئی ہوں۔ یہ چیزیں ہم عموماً بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں کیونکہ ہم بہانے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ بجائے اس کے کہ ہم جہاد کریں، ہم اپنی سوچ کو بدلنے کی کوشش کریں، ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں، جو بہت مشکل کام ہے، اس سے زیادہ آسان کام یہ ہے کہ ہم بہانے ڈھونڈیں اور ہم اپنے آپ کو یہ سمجھا دیں کہ کیونکہ میرے ساتھ زندگی میں ظلم ہوا اس لیے میں ہمیشہ ایسے ہی رہوں گی، تو جہاد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یاد رکھیں یہ سب سے خطرناک قسم کی نیگیٹو انرجی ہے جو انسان کو آہستہ آہستہ ڈپریشن کی طرف لے جاتی ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں وکٹم مینٹالٹی۔ جب انسان اپنے آپ کو یہ سمجھا لے کہ میں ایک وکٹم ہوں، میرے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی ہے اور میں ہمیشہ ایسے ہی رہوں گی۔ اب سچ بات یہ ہے، ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں آپ کو بہت پیار نہ ملا ہو سکتا ہے آپ کے ماں باپ نے آپ کا بہت دھیان نہ رکھا ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ ظلم بھی ہوا ہو، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر یہ تمام چیزوں کی وجہ سے ہم کمزور پڑ جاتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو یہ سمجھانا شروع ہو جاتے ہیں کہ اب ہم زندگی میں کچھ زبردست کر ہی نہیں سکتے، تو پھر نبیوں نے کیسے کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں ہوئی تھی، جو سب سے ظالم آدمی تھا۔ وہ بچپن سے ہی اپنے لوگوں سے دور رہے تھے اور انہوں نے اپنی پوری زندگی تشدد، ظلم، زیادتی یہی چیزیں دیکھی تھیں۔ لیکن کیا انہوں نے ان چیزوں کو ایک بہانہ بنا کے اپنے آپ کو یہ سمجھایا تھا کہ اب میں زندگی میں کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا، میں کچھ بھی زندگی میں بن نہیں سکتا کیونکہ میری زندگی بہت ہی مشکل تھی؟ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھ لیں، ابراہیم علیہ السلام بچپن سے ہی ان کے اپنے والد صاحب کے ساتھ نہیں بنتی تھی۔ ان کے والد صاحب بت کی پوجا کرتے تھے، ابراہیم علیہ السلام اس کے سخت خلاف تھے۔ تو ایک چھوٹی عمر سے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باپ بیٹے کے آپس میں نہیں بنتی تھی، لیکن کیا ابراہیم علیہ السلام نے اس چیز کو ایک بہانہ بنا کے اپنے آپ کو یہ بات سمجھائی تھی کہ اب میں زندگی میں کچھ بھی نہیں حاصل کر سکتا، میں حق کے لیے نہیں کھڑا ہو سکتا کیونکہ میری پوری زندگی باپ کے ساتھ نہیں بنی؟ کیا انہوں نے اس چیز کو بہانہ بنا کے اپنے آپ کو یہ سمجھایا تھا کہ اب میں پوری زندگی اپنے باپ سے نفرت کروں گا اور جب میں بھی باپ بنوں گا تو میں بھی اپنے باپ کی طرح بہت ظالم قسم کا باپ بنوں گا؟ نہیں، بلکہ ابراہیم علیہ السلام آخری وقت تک کوشش کرتے رہے اپنے والد صاحب کو سمجھانے کی، اور جب وہ خود بھی باپ بنے تو بہت محبت والے، بہت پیار کرنے والے باپ بنے۔ انہوں نے اپنی زندگی کے مشکل وقت کو بہانہ نہیں بنایا، بلکہ اس کو استعمال کر کے مزید ایک بہتر انسان بنے۔
ساتھ ہی آپ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ لے لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ماں باپ تو بہت پیار کرنے والے تھے، بہت محبت کرنے والے تھے، لیکن ان کو مشکلات اپنے بھائیوں کی وجہ سے آئی۔ اور پھر صرف یہ نہیں، ان کو بچپن سے موقع ہی نہیں ملا کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ وقت گزارتے۔ وہ ایک اور ملک میں رہے، غلام کی حیثیت سے رہے اور بہت مشکل زندگی دیکھی، لیکن انہوں نے اپنی زندگی اور اس کی مشکلات کو بہانہ نہیں بنایا۔ انہوں نے اپنے بھائیوں سے نفرت نہیں کی اور نہ ہی انہوں نے اپنی زندگی سے نفرت کی۔ اور آخر میں آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال لے لیں۔ وہ بچپن سے یتیم تھے، اور اس وقت عرب کے لوگ عورتوں پر اور یتیموں پر بہت ظلم کرتے تھے، تو اس لیے انہوں نے بھی بہت مشکل زندگی دیکھی، لیکن اپنی مشکلات کو ایک بہانہ نہیں بنایا۔ اور یہی بات اللہ ہمیں اس آیت میں سمجھا رہے ہیں۔ ہم سب نے اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی مشکل وقت دیکھا ہے، اور اگر ہمیں اپنی گزری ہوئی زندگی میں جا کے کچھ بدلنے کا موقع ملے تو ہم میں سے ہر انسان چاہے گا کہ وہ کوئی نہ کوئی چیز جا کے بدل دے۔ لیکن سچ بات یہ ہے کہ ہم واپس نہیں جا سکتے، ہم چیزوں کو نہیں بدل سکتے، لیکن ساتھ ہی اپنے گزرے ہوئے وقت پر الزام لگانا ہم وہ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم سے پوچھا جائے گا کہ ہم اتنی جلدی ہمت کیوں ہار گئے، ہم نے محنت، ہم نے کوشش، جہاد، ہجرت، یہ چیزیں کیوں نہیں کرنے کی کوشش کی، ہم چند مہینے یا چند سال لڑنے کے بعد ہمت کیوں ہار گئے۔ تو اسی لیے یاد رکھیں، ہم میں سے ہر انسان کے پاس دو راستے ہیں۔ ایک راستہ یہ ہے کہ ہم وکٹم موڈ میں رہیں، ڈپریشن کی طرف چلے جائیں، اپنی زندگی اور اپنی آخرت دونوں برباد کر دیں، یہی سوچ کے کہ اب ہم پوری زندگی ایسے ہی رہیں گے اور ہم اپنے آپ کو بدل نہیں سکتے۔ اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ ہم لڑنا سیکھیں، بجائے اس کے کہ ہماری زندگی کے مشکلات ہمیں کمزور بنائیں، ہمیں ان کے بارے میں سوچ کے مزید مضبوط بننا چاہیے۔ اور آخر میں یاد رکھیں، آپ کے ساتھ زندگی میں جو کچھ بھی برا ہوا وہ آپ کی آئیڈینٹی نہیں بننی چاہیے۔ آپ کی آئیڈینٹی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آج جو آپ فیصلہ کریں گے اپنی زندگی کے بارے میں، لوگ آپ کو اسی چیز پہ بعد میں یاد رکھیں گے۔ السلام علیکم۔